السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہو آپ سبھی؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات ناظرین کرام، چلیے آج بڑھتے ہیں ایک قصے کی طرف۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت ہی زبردست اور پائے کے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک جملہ دہرایا کرتے تھے کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے خوش نصیب تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے تو وہ بھی نہ ہو سکا۔ اور یہ جملہ کہتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر کچھ دن کے بعد یہی جملہ ارشاد فرماتے کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے خوش نصیب تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے تو وہ بھی نہ ہو سکا۔ جب مریدوں نے یہ سلسلہ بار بار ہوتا ہوا دیکھا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن موقع پا کر پوچھ لیا کہ حضرت، آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے تو وہ بھی نہ ہو سکا، آخر کیا بات ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ ایک دھوبی تھا اور وہ دھوبی شاہی محل میں جا کر کے کپڑے دھوتا۔ دونوں میاں بیوی اچھے طریقے سے کپڑے کو دھوتا، اچھے طریقے سے صابن لگاتا، اچھے طریقے سے پریس کرتا اور گھر کے تمام کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ جوان ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا، ہوشیار ہو گیا۔ تو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعاون کرنے لگا، اپنے والدین کی مدد کرنے لگا۔ یہ بیٹا بھی ماں باپ کے ساتھ مل کر کے اچھے طریقے سے کپڑے دھوتا، اچھے طریقے سے کپڑے کو صابن لگاتا، اچھے طریقے سے پریس کرتا۔ لیکن ان کپڑوں میں سے شہزادی کے بھی کپڑے ہوتے تھے۔ اس لڑکے کو شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے عشق ہو گیا، شہزادی سے عشق ہو گیا اور محبت میں مبتلا ہو گیا۔ بہت دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ماں باپ کے نظروں سے کہاں چھپ سکتا ہے۔ دھوبن نے اپنے شوہر یعنی دھوبی سے کہا کہ بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ ذرا کچھ کیجئے۔ اگر شاہی گھر میں معلوم ہو گیا تو وہ ہم لوگوں کو مار ڈالے گا، ہم لوگوں کو بچنے نہیں دے گا۔ لڑکے کے باپ نے اپنے لڑکے کو کہا کہ خبردار، آج کے بعد سے تو کپڑے نہیں دھوئے گا اور شہزادی کے کپڑے کو بھی نہیں دھوئے گا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے جو کپڑا کو دھوتا تھا، کپڑے کو دیکھتا تھا، کپڑے کو اچھے طریقے سے ایک نرالے انداز میں، ایک اچھوتے انداز میں پریس کرتا تھا اور اس کو تہ کرتا تھا تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی طبیعت میں اور اس کے دل کے اندر خوشی محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب باپ نے منع کر دیا تو وہ پریشان ہو گیا اور اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ وہ صحیح نہ ہو سکا اور اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار البقا کی طرف سفر کر بیٹھا، یعنی انتقال ہو گیا۔ ادھر محل میں یہ ہوا کہ کپڑوں کی دھلائی اور کپڑوں کی صفائی
اور کپڑوں کے پریس کرنے کا انداز جب بدل گیا تو شہزادی نے دھوبن کو بلایا اور کہا کہ میرے کپڑے کون دھوتے تھے؟ دھوبن نے کہا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی تھی۔ کہا تم سچ بتاؤ اور صحیح بتاؤ کہ میرے کپڑے کون دھوتے تھے؟ پھر دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی ہوں شہزادی عالیہ۔ شہزادی نے کہا اچھا تم دھوتی ہو، لو یہ میرے سوٹ اور اس کو اچھی طریقے سے کھڑے کر کے دکھاؤ۔ اب دھوبن کو ویسے پریس کر کے کھڑے کرنے کہاں آتے تھے، جو کہ لڑکا عشق میں اور محبت میں اچھے طریقے سے پریس کرتے اور کھڑے کر کے رکھ دیتے۔ تو شہزادی نے ڈانٹا اور کہا کہ تم صحیح بتاؤ، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اب چونکہ دھوبن کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو دھوبن نے انتہائی زاروں قطار روتے ہوئے اور غمگین ہوتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھی واقعہ سنانا شروع کیا شہزادی کو۔ شہزادی کو پورا واقعہ سنا دیا۔ شہزادی نے کہا کیا کوئی مجھے بن دیکھے محبت کر سکتا ہے، ہم سے عشق کر سکتا ہے اور محبت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور اس حد تک کہ وہ جان بھی دے دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو خود زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بنا دیکھے بغیر دیکھے محبت کر سکتا ہے اور اس حد تک وہ کام کو انجام دے سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی دے دے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے بنا دیکھے عشق اور محبت میں مبتلا کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے کو انجام کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے نمازوں کے اندر اور عبادات کے اندر خشوع و خضوع کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ دوستو، ایک ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اپنے سر سے بوجھ کو اتار دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ خشوع اور وہ خضوع باقی نہیں رہتا۔ ہمارے عبادتوں سے اللہ کی محبت جھلکنی چاہیے، ہماری نمازوں سے اللہ کی محبت جھلکنی چاہیے، نبی کے سنتوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزار کر کے نبی سے عشق اور محبت کا جھلک محسوس ہونا چاہیے۔ دوستو، بس آج کا ویڈیو اتنا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کے اندر خشوع اور خضوع للہیت اور اخلاص پیدا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ سراجی چینل کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔